پاکیزہ محفل، یہ بڑی عظمت والی محفل، شان و شوکت والی محفل، نور برسانے والی محفل، گناہ مٹانے والی محفل، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دینے والی محفل۔ یہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینہ کے تاجدار ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محسن اعظم حضور اردو نور علی نور، شاف یوم الوجود، نبی مکرم، نور مجسم، سید دو عالم، امام دو عالم، جان دو عالم، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، آقائے دو جہاں، سجاہ لامکان، خسرو خوبان، عزیز مصر سامانیت، مالک مملکت احمدیت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس عالم دنیا میں، عالم ظاہر میں، عالم اجسام میں آپ کی تشریف آوری، جلوہ کری، عروج مسعود، ولادت با سعادت کی خوشی منانے کے سلسلہ میں انعقاد پذیر، بانیان محفل کو اور تمام حاضرین مجلس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ سعادت بزور بارونیز دانا بخشت خدای بخشت اللہ، سرکار کی آمد پر خوشی منانا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا انعام ہے، اور وہی خوشی منا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر وہی خوشی مناتے ہیں جن کو نعمت ملتی ہے۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہی گھر والے خوشی مناتے ہیں، وہی مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، وہی عقیقہ کرتے ہیں، انہی کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہی نہ ہو، ٹرانسجینڈر والوں کے گھر کام کا بیٹا پیدا ہوگا، حضرات محترم وہ تو لعنت ہی لعنت لیں گے، انہیں رحمت قطعاً نہیں مل سکتی، کیونکہ جو آقا کی شریعت سے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کی برسات، کرم انہی پہ ہوتا ہے جو سرکار کے غلام بن کے رہتا ہے۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ بھی آپ جان لیں کہ نعمت دی ان کو جاتی ہے جو نعمت کی قدر و قیمت جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں 1,00,000 روپے کی قیمت کا ہیرا ہو اور آپ کسی گدھے کو پکڑیں اور اس کے گلے میں ڈال دیں اور اس کو کہیں کان سے پکڑ کر کہ گدھے دیکھ مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے، میں نے 1,00,000 روپے کا ہیرا تجھے پہنا دیا، تو بیچارہ گدھا ہے، وہ عقل والا نہیں ہے، وہ غیر ذی شعور ہے، اسے کیا پتہ ہیرا کیا ہوتا۔ اگر ہیرا دینا ہے نا تو کسی جوہری کو دو جو ہیرے کی قدر و قیمت جانے۔ رب العالمین نے فرمایا میں نبوت کا ہیرا بھیج رہا ہوں، رسالت کا ہیرا بھیج رہا ہوں، شفاعت کا ہیرا بھیج رہا ہوں، نبوت کا ہیرا بھیج رہا ہوں، اور ڈالوں ابو جہل جیسے گدھے کے گلے میں، ابو لہب جیسے کھوتے کے گلے میں، جو اپنی مثل محبوب کو کہتے ہیں
جو یہ بکتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کہہ رہے نہیں، فرمایا ان کھوتوں کو میں اپنے محبوب والا ہیرا نہیں دے رہا، یہ ہیرا عطا کر رہا ہوں تو ان کو جو غار میں بیٹھے ہوئے سانپ سے اپنے پاؤں کو کاٹنا، یہ ہیرا دے رہا ہوں تو ان کو جو گرم ریت پہ لیٹ کر اپنی جسم میں میخیں ٹھکوائیں گے، یہ ہیرا دے رہا ہوں تو ان کو جو کرب میں بیٹھے ہوئے بتیس اڑائیں گے، یہ ہیرا دے رہا ہوں تو ان کو دے رہا ہوں جو کرب و بلا میں کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کرائیں گے، کہ نعمت اسی کو دی جاتی ہے جو نعمت کی قدر و قیمت جانتا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جب سرکار عطا فرمائے تو تخصیص فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں کو محبوب عطا کیا ہے، اسی لیے خوشیاں بھی ایمان والے کرتے ہیں۔ جو بے ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے؟ بھئی تمہیں ضرورت کیا ہے پوچھنے کی؟ جب اللہ نے تمہیں محبوب عطا ہی نہیں کیے تو تم کیوں پوچھتے کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ تمہارے لیے میلاد کہیں نہیں لکھا، میلاد لکھا ہے تو صدیق اکبر کے لیے، میلاد لکھا ہے تو فاروق اعظم کے لیے، میلاد لکھا ہے تو ذوالنورین کے لیے، میلاد لکھا ہے تو مولا علی کے لیے، میلاد لکھا ہے تو اشرف بصرہ کے لیے، میلاد لکھا ہے تو بدریوں احدیوں کے لیے۔ رب نے عطائی محبوب ان کو کیا ہے جو محبوب کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ حضرات محترم، جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، ہم جیسا بشر ہے، اور وہ ان کو پتہ نہیں، ان کھوتوں کو یہ پتہ نہیں کہ بشریت کا اعلان صرف محبوب کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا ان کو کہ یہ ہماری نسل بشر ہے۔ مجھے کوئی بندہ قرآن سے ثابت کر کے دکھائے، اگر کہیں گے کہ قل انما انا بشر مثلکم قرآن میں نہیں ہے تو جناب یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو رسول بھی بنایا، محبوب کو نبی بھی بنایا، محبوب کو شاہد بھی بنایا، محبوب کو نور بھی بنایا، برہان بھی بنایا، اور جناب محبوب علیہ السلام کو داعی اللہ بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، سراج منیر بھی بنایا۔ اللہ نے خود ہر چیز کا اعلان خود کیا، نور کا اعلان خود فرمایا، نبوت کا اعلان خود فرمایا، رسالت کا اعلان خود فرمایا۔ جو بھی کمال اللہ نے محبوب کو عطا کیے اعلان خود کیا، لیکن جب بشریت کی باری آئی تو فرمایا کل محبوب آپ فرما دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ فرما دیں میں بشر ہوں۔ یا اللہ تمام کمالات کا اعلان تو نے کیا ہے اور بشریت کا اعلان تو کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا محبوب جو عارضی صفت ہو نا اس کا اعلان خود موصوف کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ملک کا بادشاہ ہو، اپنی رعایا کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا نوکر ہوں، اگر رعایا میں سے کسی نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے تو وہ باغی ہو جائے گا، اس کی سزا موت ہوگی، اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ خود بادشاہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا غلام ہوں، لیکن رعایا نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ محبوب آپ کہتے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر ان میں سے کسی نے کہا کہ محبوب ہم جیسا بشر ہے تو میں جہنم میں ان کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا، ان کو جہنم کا شکار کروں گا۔ کسی کو اجازت نہیں کہ محبوب کے لیے کوئی کہے کہ ہم جیسا بشر ہے۔ جو کہے گا وہ باغی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کمینہ ہے، وہ خبیث ہے۔ جناب خود محبوب کہہ سکتے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، سبحان اللہ کی طرف سے برہان آیا ہے، اللہ کی طرف سے رسول آیا ہے، اللہ کی طرف سے نبی آیا ہے۔ ہم نے یہ کہنا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب کسی کے دماغ میں یہ آئے کہ یار آخر رب نے کہلوایا کیوں؟ کہلوایا کیوں کہ آپ کہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ حالانکہ ظاہر باہر یہ ہے کہ سرکار بشر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ رب نے ان کی بشریت کی بے مثلیت دکھائی شب معراج،
آپ خود فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے شق کا صدری من ہادہ الی ہادہ، حلق سے لے کر ناک تک میرے سینہ عطر کو چیر دیا، اور جناب بندہ فرمایا اوتی تو بتسطن من ذہب، سونے کا تھال لائے اور میرے قریب سونے کا تھال رکھ دیا، اور فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا اور تھال میں رکھا۔ اب دل محبوب سے دور ہے، محبوب کا جسم دل سے دور ہے، نہ دل کا تعلق جسم سے ہے نہ جسم کا تعلق دل سے ہے۔ یا اللہ یہ دل نکلوا کر باہر کیوں رکھوا دیا؟ فرمایا موذیوں کا منہ کالا کرنے کے لیے، جو بکواس کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، ان کو دکھا رہا ہوں کہ تمہارا اگر دل حرکت کرنا چھوڑ دے تو تم مر جاتے ہو۔ محبوب وہ ہیں دل اندر ہے تب بھی زندہ ہے، دل کے محتاج نہیں۔ یہ بے مثل بشریت اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، اور صرف کہلوانے کی حکمت یہ ہے کہ پیارے عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہو کر اپنی قوم کے پاس گئے تو قوم نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، 100 سال بعد کون آ سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ بھئی جو مادرزاد اندھے ہیں، اندھے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر ان میں نگاہ نہیں ہوتی، ایک وہ ہیں جن کی آنکھیں بنی نہیں ہوتی صرف گوشت ہوتا ہے، جن کی آنکھیں ہوں اور اس میں نگاہ نہ ہو انہیں اعمیٰ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اعمیٰ ان کو کہا گیا، اور جن کی آنکھیں بنی ہی نہیں انہیں اکمہ کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اکمہ میرے پاس لاؤ، جن کی آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں، میں اللہ کے حکم سے سرکار کے وسیلے سے آنکھیں بنا بھی دوں گا، نگاہ ڈال بھی دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس مریض لاؤ، میں ان کی مرضوں کو دور کر کے شفا، یہ میں کا لفظ بھی قرآن میں ہے۔ فرمایا ابرئ ہو، میں آنکھیں دوں گا، نابیناؤں کو میں آنکھیں دوں گا، مریضوں کو میں شفا دوں گا، مردوں کو میں دلا دوں گا۔ لاؤ مردہ میرے پاس، میں اسے ہاتھ لگاؤں گا اور زندہ ہو جائے گا۔ یا اللہ آنکھیں دینا تیرا کام ہے، بیماروں کو شفا دینا تیرا کام ہے، مردوں کو جلا دینا تیرا کام ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں قادر مطلق ہوں، میں جس کو جو طاقت دوں میں دے سکتا ہوں۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی ہے کہ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دو، وہ بیمار جن کا علاج نہیں ہو سکتا ان کو شفا دو، مردوں کو جلا دو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ تو مدینے والے محبوب کا مقتدی ہے، جن کے مقتدی مشکل کشا ہے۔ امام کا مقام سبحان اللہ، امام کا مقام کیا ہوگا؟ تو حضرات محترم غور کیجیے، رب العالمین جل شانہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان معجزات سے نوازا نا تو قوم نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم، اور میں بتاؤں تمہیں گھروں میں بیٹھ کے کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو۔ میں تمہارے کھانے کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے چھپانے کو بھی دیکھتا ہوں۔ جناب بندہ اب آپ غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم امت کے گھروں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اگر مقتدی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو امام کی نگاہ کا کیا؟ سبحان اللہ، امام کی نگاہ تو بے مثل و بے مثال ہے۔ امام کی نگاہ تو وہ ہے جو صرف مخلوق کو دیکھنے والی نہیں، خالق کو بھی دیکھتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کو بھی دیکھتی ہے۔ اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنائے، ان میں پھونک ماری تو اڑ گئے، ان کی قوم نے کہا یہ ہم جیسا نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ تو بتاتے رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا محبوب ان نے چند معجزات دکھائے، قوم نے ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔
آپ کو تو میں نے سراپا پوجا بنا کے دیا سبحان اللہ آپ کبھی مکان کو بسائیں گے، کبھی لامکان میں جلوہ فرمائیں گے، کبھی آپ مردوں کو زندہ کریں گے، نابیناؤں کو بینا دے کر فرمائیں گے، آپ پر تو پتھر بھی صلاۃ و سلام پڑھیں سبحان گے، اللہ درخت بھی صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ پیارے جب آپ کے کمالات کو قوم نے دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ خود خدا آ گیا ہے۔ آپ فرما دیں آنا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح، میں بتاؤں گا ان کو کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہاں نور آ گیا ہے۔ سبحان اللہ پاگل نہ بننا، بے ہوش نہ بننا، اپنی مثل بشر نہ کہنا، بشریت ہے محبوب کی مگر بے مثل و بے مثال ہے، ان کی بشریت جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ اس لیے حضرات محترم سرکار علیہ السلام جب دنیا میں آنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں جب سرکار کا نور جلوہ فرما ہوا، پہلا مہینہ تھا، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبہ کا طواف کرنے گئے، آپ کی اماں جان حضرت آمنہ پاک اکیلی گھر میں سوئی ہوئی تھیں، فرماتی ہیں ایک دراز قد نورانی شکل والا چمک دمک والا آیا اور مجھے کہتا ہے ابشری یا آمنہ، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ابشری یا آمنہ تمہیں مبارک ہو، تو تیرے شکم میں نبیوں کا سردار آ گیا۔ سبحان اللہ نبیوں کا سردار فقد حملت بسید المرسلین، تیرے شکم میں رسولوں کا سردار آ گیا ہے۔ دوسرا مہینہ ہوا، شیش علیہ السلام نے آ کر مبارک دی، تیسرا مہینہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے مبارک دی، چوتھا مہینہ ہوا حضرت ادریس علیہ السلام نے مبارک دی، پانچواں مہینہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی، چھٹا مہینہ ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر مبارک دی۔ اسی طرح ہر مہینے نبی مبارک دیتے رہے۔ جب آخری مہینہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر مبارک دی۔ کوئی کہتا ہے آپ رسولوں کے سردار کی ماں ہیں، کوئی کہتا ہے تمام بشریت کے پیشوا کی آپ ماں بن گئیں، کسی نے کہا رحمت للعالمین کی ماں بن گئیں، کسی نے کہا مشکل کشا کی ماں بنی ہوئی ہو۔ جناب مبارکباد ملتی رہی حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب سرکار کا ظہور ہونا تھا۔ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں میرے جسم سے کوئی جسم خارج نہیں ہوا۔ جناب کیا ہوا؟ فرمایا خارج منی نور، میرے جسم سے تو نور نکلا، سبحان اللہ نور نکلا جس کی شعاع ایسی تھی کہ میں بیٹھی مکہ مکرمہ کے پتھریلے کمرے کے اندر تھی اور شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ جو محبوب آتے ہی اماں کو مکہ سے شام دکھا سکتے ہیں، خود کہاں تک دیکھ سکتے سبحان ہیں؟ اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرق پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ادا نہیں۔ ہمارے آقا کا تولد مبارک ہوا، اماں کے شکم سے نور نکلا۔ فرماتی ہیں پھر دیکھتی کیا ہوں، میرے قریب ایک جسم ہے جس نے لباس غسل بھی کیا ہوا ہے، لباس بھی پہنا ہوا ہے، معطر بھی ہے، معمبر بھی ہے، ناب بریدہ بھی ہے، ختنہ شدہ بھی ہے، اور آتے ہی سر سجدے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود۔ فرماتی کان لگا کے سنا، سرکار سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مفت مجھے دے دے، سبحان اللہ میرے قبضے میں میری امت دے، میں جانوں اور میری امت جانے۔ جناب بندہ جنہوں نے آتے ہی امت کی خیر مانگی، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت اللہ سلام، یہ ہمارے آقا کی تشریف آوری ہے۔ اس پر آگے چلوں، نماز عصر جاتی ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ۔